رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بھی دینے والا ہے سچا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خوشخبری سناتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ خوشیاں لٹاتا سبحان اپنی مہکیں بکھیرتا سبحان رواں دواں ہے سبحان تقریباً 17 تاریخ آج ہو گئی چند دن باقی ہے
پچھلے سے پچھلے جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہی لاجواب ہے، پھر پورا کا پورا دین وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان کیا۔ ہمارے لیے رہبر رہنما وہ ہے جن کو سرکار نے رہبر رہنما فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام سورہ علق کی آیات لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے۔ جو آیا تھا، جو پڑھ کے سنایا وہ بھی عربی تھا، اور جو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے وہ بھی عربی تھا۔ قرآن کو قرآن ہم نے اس لیے مانا کہ وہ محبوب پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے۔ خدا کو خدا ہم نے اس لیے مانا کہ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا۔ محبوب پاک علیہ السلام کے کہنے کے اتنے کمالات ہیں، اتنے کمالات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکلتا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ بعض چیزیں ایسی بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کی وجہ سے محبوب پاک علیہ السلام کو منع فرما دی کہ محبوب ایسے ہی رہنے دو، جس طرح کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم میری امت میں تفرقہ نہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے ایسے نہیں، پڑھنے تو تفرقہ تاکہ پتہ چلے محبت کرنے والا کون ہے۔ سارے ایک جیسے رہیں گے تو پتہ کیسے چلے گا، ان کو تو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کو رب تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ جو بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو کلام الہی ہوتا ہے۔ محبوب کی زبان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے کمالات وہ بھی پورے بیان نہیں کریں گے، نہ ہم سنیں گے، بلکہ ان میں سے بھی آپ اگر درجہ بندی کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو باتیں نکلی جنت اور جہنم کے بارے میں، ان میں سے بھی ان لوگوں کا ذکر آج ہم کریں گے جن کو سرکار نے جنتی فرما دیا۔ ویسے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اجابت جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آخر وہ جنت میں جائے گی، یہ پکی بات ہے، سب نے جنت میں جانا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کے اندر عذاب برداشت کرنے کے بعد جائیں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ہزاروں سال جہنم میں رہیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بغیر حساب کے جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ 3 دن تک سرکار اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لائے، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جبریل آیا تھا میرے پاس، کیونکہ سرکار اکثر روتے رہتے تھے امت کے غم میں، تو جبریل آیا، جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے 70,000 امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دینے بنا حساب کے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل سے کہا جبریل اللہ سے کہو یہ تھوڑے ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام دوبارہ گئے، عرض کی مولا کریم تیرے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے اس طرح کر لو 70,000 یہ جو میں نے فرما دیا یہ تو فرما دیا، اب 70,000 میں سے ہر ایک کے پیچھے پیچھے 70,000 اور کر لو، یہ نہیں فرمایا 70,000 اور کر لو، بلکہ ہر ایک کے پیچھے پیچھے
70 ہزار اور کر لو، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے لو بغیر حساب کے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کی مولا کریم ابھی بھی تھوڑے ہیں، ابھی بھی تھوڑے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو سے بگڑیاں بڑھ گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل اللہ کے بارگاہ میں عرض کرو ابھی بھی توڑے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام پھر حاضر خدمت ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے 70,000 یہ تو پکے ہو گئے، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے پیچھے پیچھے 7 لاکھ اور لوگ کر لو۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، آپ نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تو اتنا کہنے سے اتنوں کی بگڑی بڑھ گئی، بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ تو قیامت کی مشکلیں ہیں، دنیا کی مشکلیں تو کسی کام میں ہی نہیں، کسی کھاتے میں نہیں آتی، تو یا رسول اللہ کرم نوازی کیجئے نا۔ آپ دعا کرتے، التجا کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سلاسل مصائب، سلاسل سلسلہ زنجیر، مصائب مصیبتوں کی زنجیریں، سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو۔ سونیا تانوں اے زنجیرہ توڑن واسطے کو بہت مشقت نہیں کرنی پڑنی، تسی بس ابرو دا اشارہ کرنا ہے، زنجیرہ ٹوٹ جانی ہے۔ سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو، سلاسل مصائب کے ابرو سے کاٹو، کہاں تک مصائب گوارا کروں میں، کہاں تک مصائب گوارا کروں میں۔ اور پھر ساتھ میں والا کیا بولتے ہیں؟ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ یا رسول اللہ اتنی کرم نوازی ہو جائے، اگر میں اپنے دل کو چیروں تو چیر کے دیکھا جائے تو ایک سائڈ پہ اللہ لکھا ہو اور ایک سائڈ پہ محبوب آپ کا نام لکھا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنے سارے لوگ 49 ارب کے بارے میں، کتنے؟ 49 ارب لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے پھر جہنمی بھی تو ہوں گے نا، جہنم میں جانے والے بھی ہوں گے۔ بس یہ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے ہمارے حال پر مہربانیاں فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ اعمال کرتے رہتے ہیں برے، کرتے رہتے ہیں برے اعمال کرتے ہی رہتے ہیں، بس ان کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر یہ جنتیوں والا کام کرتے ہیں، جنتیوں والا کام کرتے ہیں اور پھر جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال ہی کرتے رہتے ہیں، پھر کوئی گناہ، ایک چھوٹا سا گناہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پھر پکے پکے جہنمی ہو جاتے ہیں، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی نہ چھوڑی جائے اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی نہ کیا جائے، کیا معلوم اسی نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرما دے، اور کیا معلوم اس ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تقدیر کا معاملہ ہی اور الٹ کر دے اور انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور بربادی ہو جائے۔ یاد رکھیے پچھلے جمعے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہاں سے میں بات آگے لے کے چل رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی میں نے عرض کیا تھا،
بخاری شریف کے حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا نا جہنم سے نکل کر، تمہارا نبی اسے بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں اسے جانتا ہوں جو آخری جنتی جنت میں جائے گا۔ اور آج میں ایک روایت پڑھ رہا تو اس میں لکھا اس کا نام جوہینہ ہوگا، سرکار کو اس کا نام بھی معلوم ہے، سبحان اللہ۔ اس کا نام بھی پتا سرکار کو۔ اور یہ جنتی ہونا اور دوزخی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، سبحان اللہ۔ یہ غیب کا علم ہے، یہ چیزیں غیب ہیں کہ جنتی کون ہوگا اور جہنمی کون ہوگا، یہ غیب کی چیزیں ہیں، اور ان کا علم اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دو کتابیں پکڑی ہوئی تھی، دو کتابیں نظر آ رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی لکھے ہیں، مطلب نام لکھا ہے، ان کے باپ کا نام بھی لکھا ہے، ان کے قبیلے کا نام بھی لکھا ہے۔ پھر جہنمیوں کے نام لکھے ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام لکھے ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے نام والی کتابیں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ محبوب یہ لے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازیاں کس طرح کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانیاں کیسے کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ہمیں، ویسے میں ایک عرض کروں، ہمیں کسی کو جہنمی کہنے کی اجازت نہیں، بے شک۔ ہم کسی کو ڈائریکٹ یہ بولے متعین کر کے فلاں نام فلاں کا بیٹا پکا جہنمی ہے، یوں نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے، نہ حق قتل کیا ہے تو نہ حق قتل کرنے والا جہنمی ہوتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں شراب پینے والا جہنمی والا کام کرتا ہے، شراب پیتے پیتے مر گیا یہ جہنمی ہے، مگر مر جانے کے بعد اس کو متعین کر کے نام لے کر یہ بولنا کہ فلاں بندہ یہ کام کرتا رہا ہے، فلاں بندہ جہنمی ہے، ایسا کہنے کی اجازت ہے نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار کی اپنی زبان کی تو کیا ہی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جنازہ گزرا، سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی، پھر جنازہ گزرا، سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عرض کی حضور کیا واجب ہوئی؟ سرکار نے فرمایا جس کے بارے میں لوگ اچھی باتیں کر رہے تھے اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے بارے میں بری باتیں کر رہے تھے اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اس کی تو اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، سب سے پہلے جنتی جو ہوں گے نا، مطلب جو جنت میں موجود بھی ہیں، وہ ہے فرشتے۔ کون؟ فرشتے جنتی ہیں، فرشتے موجود ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبی بھی جنتی، فرشتے بھی جنتی، اللہ تعالیٰ کے سارے نبی بھی جنتی، اور پھر تمام کے تمام صحابہ بھی جنتی۔ سبحان اللہ۔ یہ کنفرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنتی کہنے سے مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے دوستی لگا لی نا فرشتوں سے، آسمان کے فرشتوں سے دوستی لگائی، سورج کو لے کے چلنے والے فرشتوں سے دوستی لگائی۔ آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا یار اسرائیل تو میری روح تو قبض کر، ذرا میں دیکھوں تو صحیح روح قبض کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے روح قبض کی، پھر آپ نے فرمایا مجھے پل صراط پر سے گزارا جائے، پل صراط پر سے بھی گزار دیا گیا۔ وہ فرشتے آپ کو لے کے گئے تھے جنت میں، یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ پھر تیسری مرتبہ جب جنت میں پہنچے تو فرشتے نے عرض کی حضور آپ واپس چلیں، کافی دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہاں؟ کہنے لگا حضور وہ میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ تو آپ کرم نوازی فرمایا آپ نے فرمایا کون سی، کیا کہہ رہے ہو؟ اور بھائی ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سو میں نے چکھ لیا، سبحان اللہ۔ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، سو میں نے گزر لیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا باہر نہیں نکالا جائے گا، اور جنت میں آیا کھڑا تو کہہ رہا باہر چل۔ فرشتے نے عرض کی حضور وہ جنت میں آپ آ تو گئے، لیکن جنت میں جب تک مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ جنت کسی کے لیے رہنا یہاں جائز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، مولا کریم
میں نے تورات میں پڑھا ایک ایسی قوم ہوگی جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں؟ سرکار نے فرمایا ہاں، سب سے پہلے جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، اور میری وجہ سے پھر تمہیں بھی یہ اعزاز ملا کہ جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے دنیا کی کوئی اور امت جنت میں نہیں جائے گی، پہلے جنت میں جاؤ گے تم۔ یہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، سرکار بھی سب سے پہلے۔ ادریس علیہ السلام کو بولا بھی ابھی، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، فرمانے لگے تم کیا کر رہے ہیں اور بھائی یہ جو حوریں پی رہی ہیں یہاں فرشتے ہیں یہ کیوں ہے؟ عرض کی حضور یہ خدمت کے لیے، تو فرمایا مجھے بھی خدمت کے لیے رہنے دو نا یہاں پہ۔ جنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، انبیاء بھی سارے کے سارے جنتی اور سارے کے سارے صحابہ جنتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں جنتی دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے میں جنتی دیکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں جنتی ہوں، مجھے دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور آپ تو ہے ہی جنتی، میں آپ کے علاوہ کسی کو جنتی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے علاوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن میں تجھے بتاؤں کہ جنتی ان کے علاوہ کون کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی۔ پھر ایک جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں بتایا نا کہ اشرف 10 صحابہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت خوشخبری دے دی ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 10 کو ہی سرکار نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، ایسا نہیں، ایک نشست میں 10 صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ 10 ٹھیک ہے جن کو خوشخبری سنائی عشرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا ایک وہ عورت بھی جنتی ہے، وہ عورت بھی جنتی ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد فوراً اس کو احساس ہو اور وہ اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے کے بولے میرے ساتھ جس طرح مرضی، مطلب میرے ساتھ ظلم و ستم جس طرح مرضی کر لو، جو مرضی کر لو، مگر مجھ سے ناراض نہ ہو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو اگر اس کا خاوند راضی ہو گیا اس کی اس ادا کی وجہ سے تو وہ عورت بھی جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے بارے میں بتاتے گئے، آپ نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کے بچے جنت دنیا کی اور آخرت کی تمام نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جس میں جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہنمی جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنت اتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آپ چھوٹی نعمتوں کی بات کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت یوں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نابالغ بچے مسلمانوں کے فوت ہو جاتے ہیں، نابالغ بچے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے جنتی۔ مورے لگتی گئی، سرکار نے فرمایا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے جو بچے یہ اب جو فوت ہوتے ہیں نا، یہ جنت کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ سارے جمع ہیں اب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ آپ کا جو بچہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے اس کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن جب یہ لوگ ان کے والدین جب پہنچیں گے، جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کے بچے ان کے والدین کے ہمراہ بھیج دیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کے بچے، مشرکین کے، اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ جو مشرکوں کے بچے ہیں نا، مشرکوں کے نابالغ بچے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ میں نے معراج کی رات دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنوں کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے کھیل رہے ہیں. فرمایا مشرکوں کے جو نابالغ بچے فوت ہوتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کے خدمت کے لیے ان کو متعین کر دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو 10 کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی. فرمایا اے ابو بکر تو بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ 10 کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. سعید بن زید کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص، یہ سعد بلا کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پکا ٹھکا جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی سعد بن ابی وقاص کو کہ سعد تم جنتی ہو. اب جنتی ہونے کی خوشخبری، اور ان کا کام کیا تھا؟ یہ کوفے کے جامع مسجد میں کوفے کے گورنر بھی تھے اور وہاں نماز پڑھاتے تھے. آپ کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا کہ سعد بن ابی وقاص ہمیں نماز ہی صحیح نہیں پڑھاتے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح نماز پڑھاتے تھے بھلا کیسی نماز تھی؟ آپ جب معزول کر دیے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا سعد تم نماز کیسے پڑھاتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھتا ہوں، دوسری 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھتا، نہ قرآن نہ سورہ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ 4 رکعتوں میں فرض نہیں ہے، پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی تو جنتی ہے اور تو نے سچائی کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے مجھے یہی امید تھی کہ جس طرح سرکار پڑھتے رہے تم بھی اس طرح ہی پڑھتے رہو. معلوم یہ ہوا کہ 4 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. یہ بخاری کی روایت. خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنتیوں کی لسٹ گنوا رہا ہوں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر، حضرت امام حسن اس سائڈ پہ بیٹھے تھے، امام حسین اس سائڈ پہ بیٹھے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ بھی بیٹا اور میرا یہ بھی بیٹا، یہ میرے دونوں بیٹے سید ہیں، سردار ہیں. اور کون سے سردار ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا وہ جنت میں تو جائے گا ہی نا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سینے سے لگایا. سینے سے لگا کر آپ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ پریشان نہ ہو، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، تمام کی تمام امہات المؤمنین جو سرکار کی ازواج ہیں وہ ساری کی ساری جنتی ہیں. لیکن بعض کو نام لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے خواب دیکھا، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا میں نے خدیجہ کو ایک جنتی نہر کے کنارے ایک خیمے میں دیکھا، ٹھیک ہے، جہاں نہ کوئی لغو بات تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی، وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. پھر کرتے کرتے بات پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنتی عورتوں کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا کے یہ سردار نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے سردار نہیں ہے اور یحییٰ علیہ السلام کے سردار نہیں ہیں. اچھا، اور فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں میرا نکاح، سرکار نے فرمایا میرا نکاح اللہ تعالیٰ جنت میں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال ہے کہ سرکار جنت کی باتیں دنیا میں بتا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریم بنت عمران، یعنی وہ مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی نا، سرکار نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اس کا نکاح جنت میں میرے ساتھ کر دیا جائے گا.
پھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرعون کے خدائی کے دعوے کے باوجود اس کو نہیں مانتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، فرعون نے ان کو بڑی مشقتیں دی، اور اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محبوب پاک علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شادی شدہ دنیا سے جائیں گے ان کو کل بروز قیامت اسی جوڑے کے ساتھ، مثال کا جس کا خاوند بھی جنت میں اور بیوی بھی جنت میں، تو وہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ رہے گی، اور جو کنواریاں ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ ان کا نکاح کسی جنتی کے ساتھ کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ فرشتوں کے ساتھ نہیں بلکہ کسی جنتی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ابھی بھی جبریل بتا کے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شروع میں پرورش ہوئی نا تو چند دن تک حضرت ام ایمن نے پرورش کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ یثرب سے واپسی آ رہے تھے نا، جب آپ کی امی جان کا انتقال ہوا تو ام ایمن ساتھ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جسے یہ پسند ہونا کہ وہ جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے، سبحان اللہ۔ مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتی عورت سے شادی کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ام ایمن سے شادی کر لے، سبحان اللہ۔ ام ایمن سے شادی کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا رہا اور صحابہ جنتی ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں سے ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کیسی بات ہے، سرکار فرما رہے ہیں 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تو ان میں سے ہوا، تو بغیر حساب کے جانے والوں میں سے ہوا۔ اب یہ بات فرمائی، ایک اور اٹھ کے کھڑا ہوا، ایک اور اٹھ کے کھڑا ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب نہیں، سبحان اللہ۔ اب نہیں، تو نے تو اس کو دیکھے دیکھی کی نا، کہ جو بن دیکھے چاہے، جو بن دیکھے مانگے، اس کو بعض اوقات چیز ایسے ہی مل جاتی ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا نا، تو بہلول دانا چونکہ ایک مجذوب بزرگ تھے، آپ وہ ریت کا گھروندہ بنا رہے تھے، گھر بناتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے نہر کے اوپر جا کے تو ریت کے گھر بناتے، آپ نے وہ گھر بنایا تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بولی بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے جی۔ کتنی قیمت؟ اس نے کہا تیرا جو ہار ہے نا یہ ہار مجھے دے دے۔ بیوی نے ہار اتار کے دے دیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ عجیب بات ہے، وہ ایک مٹی کا گھر ہے، ریت کا گھر بنا کے اس نے دیا اور تو نے اتنے میں خرید لیا اسے، ہار قیمتی ہار دے دیا۔ اس نے کہا خیر ہار میرا، بات ختم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے بعض پیارے بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ بات پوری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بہلول دانا کے پاس سے وہ چلے گئے، خلیفہ ہارون رشید نے رات کو دیکھا، خواب دیکھا کہ میری بیوی بھاگی بھاگی جا رہی جلدی جلدی اپنے محل کی طرف، تو میں بھی ساتھ ساتھ ہو لیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کون سا محل ہے؟ اس نے بولا خواب میں کہ یہ وہی محل ہے جو حضرت بہلول دانا سے خریدا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن، اب خواب تو آپ کو آیا تھا، آپ دوسرے دن اپنی زوجہ کو لے کے پھر اس طرح نکلے تو حضرت بہلول دانا پھر ایک گروندہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا گھر ہے۔ کہتے بیچنا ہے؟ آپ نے فرمایا بیچنا ہے۔ بولے کتنی قیمت؟ فرمایا تیری سلطنت۔ کہنے لگا سرکار کل تو قیمت بہت تھوڑی تھی۔ فرمایا اس نے بن دیکھے خریدا تھا اور تو رات کو دیکھ کے آ رہا ہے، اب تیرے لیے وہ قیمت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح صحابہ اٹھتے اور عرض کرتے، 313 صحابہ، 1000 کا لشکر سامنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ، یہ بار بار باتیں بیان ہو چکی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں میرے صحابہ بتاؤ لڑنا ہے یا واپس جانا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ دونوں میں سے ایک کام تو میں نے کرنا ہی کرنا تھا،
اب ایک کام یہ تھا کہ قافلہ پکڑا جاتا، قافلہ نہیں پکڑا گیا تو اب جنگ ہوگی، جہاد کریں گے، تو بتاؤ تم میں سے کیا کرنا ہے؟ اب صحابہ جو مہاجرین صحابہ جب اٹھ کے کھڑے ہوئے، ابوبکر صدیق اٹھے اور بھی صحابہ کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیسری مرتبہ پوچھا نا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ مدینے والوں کا موقف پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے خادم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ ہم آپ کو بولیں گے جاؤ آپ لڑ لو اور آپ کا رب لڑ لے۔ یا رسول اللہ آپ آرڈر تو کریں، آپ اگر سمندر میں آرڈر کریں گے ہم سمندر میں چھلانگیں لگا جائیں گے، آپ اگر فرمائیں گے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، ہر طرف لڑیں گے، جب تک جان موجود ہے ہم لڑتے رہیں گے، کوئی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ 313 صحابہ نے وہ مثال قائم کی، تاریخ رقم کر دی کہ 313 نے 1000 کے چھکے چھڑائے، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا بلا؟ 313 صحابہ کو انعام کیا ملا؟ یہ میں بات ذرا کھول کے کرنے لگا ہوں۔ 313 نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا پختہ ارادہ کیا، اب رب تعالیٰ نے انعام یہ دیا، جنگ یہ جیت چکے، فرشتے آئے، جنگ یہ جیت چکے، رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو جو میدان بدر میں موجود تھے وہ زندگی بھر کوئی نیکی نہ کرے، زندگی بھر چاہے گناہ ہی کرتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت پکی ٹھکی دے چکا ہے، جنت پکی مل گئی ہے۔ حالانکہ طریقہ کار ہے کہ غدار کی سزا موت ہوتی ہے، غدار کی سزا موت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا، جب صلح حدیبیہ والا معاہدہ ٹوٹا نا تو حاتب بن ابی بلتہ نے خط بھیجا قریش مکہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لہذا تم اپنا بندوبست کر لو۔ وہ خط لے کے ایک عورت جا رہی تھی، آمنہ کے لال محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم اپنے ساتھ 2 دوستوں کو اور لو اور تم چلے جاؤ، روضہ خاک نامی مقام پہ جب تم پہنچو گے تو وہاں ایک عورت جاری ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، جب اس عورت کو دیکھا اس مقام پہ، مدینے سے 26 سے 27 کلومیٹر دور وہ مقام تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بھی جانتے ہیں، اس عورت کے کیفیات کو بھی جانتے ہیں، سرکار کو یہ بھی پتا علی کتنی رفتار سے جا رہے ہیں، جائیں گے، حضرت سرکار کو یہ بھی پتا وہ عورت کتنی رفتار سے جا رہی، سرکار کو یہ بھی معلوم کہ ان دونوں کا ٹاکرا کہاں ہوگا، اتنی کلکولیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور فرمایا وہاں وہ عورت جاری ہوگی، اس کے بعد خط ہے وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے بولا اخرج الکتاب، خط نکال، بخاری کی روایت ہے، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، آپ نے فرمایا خط نکال ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لیں گے۔ با حیا علی، حیا والے، عزت و شرم والے، مولا علی پاک سے پوچھو حضور آپ نے اتنی سختی کیوں کر دی؟ ممکن ہے خط اس کے پاس نہ ہو، فرمایا یہ تمہاری ممکن ہے، یہ تمہارا دماغ ہے، یہ تمہاری سوچ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خط اس کے پاس ہے تو خط اس کے پاس ہے۔ زمین و آسمان جگہ بدل سکتے ہیں، آمینہ کے لال کا فرمان غلط ہے، سرکار نے فرمایا اس کے پاس ہے تو اس کے پاس ہے، خط نکال۔ اس نے فوراً جوڑا کھولا، خط نکال کے دے دیا، خط پہنچا۔ اب خط کس کا تھا؟ حاتب بن ابی بلتہ کا۔ سرکار تیاری کر رہے ہیں، یہ جاسوسی تھی نا، تیاری فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کی، اور قریش مکہ کو پہلے خبر دی جا رہی ہے، سزا تو موت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں۔ سرکار نے حاتب بن ابی بلتہ سے پوچھا حاتب بتا وجہ کیا تھی؟ عرض کی حضور جتنے بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں نا ان سب کے وہاں رشتہ دار ہیں، ان کے بیوی بچوں کی وہ کفالت کرتے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ انسان ہوں کہ میرے بیوی بچے وہاں ہیں مگر اس کے باوجود وہاں مطلب میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کی کفالت کر سکے، جو ان سے محبت کر سکے، جو ان سے پیار کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر تو نے خط کیوں لکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ ہے کیوں؟ بس ٹھیک بیٹھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا پھر تو نے خط کیوں لکھا؟ عرض کی حضور خط اس لیے لکھا تاکہ میں خط لکھوں ان کی میری ہمدردی ہو جائے تھوڑے بہت، تو وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں، جنگ تو ہم نے جیت ہی لینی ہے۔ یہ بات کہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے تھے۔ عرض کی حضور اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں، یہ منافق ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر سوچ تو کیا کہہ رہا ہے، اس کا جرم بہت بڑا صحیح، مگر یہ بھی تو یاد رکھ یہ میدان بدر میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میدان بدر والے جتنے بڑے مرضی جرم کر لیں ہر خطا معاف ہے، سبحان اللہ، یہ پکے جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے؟ پہلے روایت سنیے آپ نے ایک کی، آج روایت سنانے لگا دو کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت کے اندر اپنے آگے تیرے چلنے کی آواز سنی؟ سبحان اللہ، تو جس کی آواز جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن لے وہ پکا جنتی۔ سرکار نے فرمایا آگے یہ سن رہا تھا، اور پھر فرمایا غمیسہ نامی ایک عورت تھی، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، رمیز صاحب ان کو بولتے تھے، غمیز صاحب بھی بولتے تھے، اور ان کا لقب جو کنیت مشہور تھی وہ تھی ام سلیم، ام سلیم کے نام سے ان کو لوگ جانتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ والدہ تھی، ان کے بارے میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلیم میں نے اپنے آگے آگے تیرے چلنے کی آواز بھی سنی جنت میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی ہونے کی خوشخبری دے دیں، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر خدمت، بلکہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت، عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنتی ایسا بھی ہوگا 500 سال اس نے عبادت کی، کتنے؟ 500 سال اس نے عبادت کی جزیرے کے اوپر، کسی غیر محرم پر کوئی نظر نہیں، کئی اوٹ پٹانگ کوئی حرکت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چشمہ کھولا ہے، چشمہ، وہ چشمے سے پانی پیتے، پھر انار کا درخت اگایا وہاں، روزانہ رات کو ایک انار کھاتا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جب اس کی 500 سال عبادت کی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا مولا کریم مجھے موت اس انداز سے دے کہ میں سجدے میں ہوں، اور پھر اس انداز سے مجھے باقی رکھنا کہ دنیا کی مٹی جو ہے وہ مجھے تکلیف نہ دے سکے، میں قیامت تک اس طرح سجدے میں رہوں، قیامت تک سجدے میں۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا جاتا ہوں نا، اب بھی میں اسے دیکھتا ہوں، فوت ہو چکا ہے سجدے میں، فوت ہو چکا ہے اب بھی سجدے میں ہے، کل قیامت کا دن ہو جائے گا، جب یہ بندہ اٹھایا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا اس کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو۔ سبحان اللہ، یہ کہے گا مولا کریم اب بھی تیری رحمت سے، 500 سال میں نے عبادت کی ہے، کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کیا بات ہے کہ تو فرماتا ہے کہ اب میری رحمت سے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر جو میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں نا اس کا وزن کرو۔ سبحان اللہ، اب نعمت بغیر کوشش کیے روزانہ ایک انار ملنا، بغیر کوشش کیے چشمہ پانی ملنا، ایک نعمت کا حساب ہونے لگے گا نا تو اس کی ساری نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم میں بھیجو، فوراً عرض کرے گا مولا کریم نہیں تیری رحمت ہی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ اللہ، سرکار نے فرمایا ہاں کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، ہر بندہ اللہ کی رحمت سے۔ حضرت جی دیکھیں نا پھر بندہ اللہ کی رحمت سے جائے گا نا۔ میرے پیارے اللہ کی رحمت ہے کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور سارے جہانوں کی رحمت تو اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے پر محبوب کے صدقے جائیں گے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہے. سبحان. سرکار کا یہ فرمانا بھی بڑا باکمال ہے. سبحان. ابھی وہ بندہ آیا نہیں. سرکار جانتے ہیں, دیوار کے پار بھی جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں سعد بن مالک رضی اللہ عنہ آئے. سبحان. سرکار دو عالم وہ چلے گئے, وہ آ کے بیٹھے رہے سرکار کی بارگاہ میں, آ کے چلے گئے. دوسرے دن پھر دیکھا, ابھی ہم ویسے بیٹھے ہوئے تھے روٹین میں, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ابھی تمہارے پاس بندہ آئے گا وہ جنتی ہے. دیکھا کہ سعد بن مالک پھر آ گئے. کہتے وہ پھر چلے گئے. تیسرا دن ہوا تو روٹین میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک ہی وقت میں نہیں آتے تھے وہ, مختلف اوقات میں. تیسرے دن پھر ایسا ہوا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, سرکار نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک بندہ آئے گا وہ پکا جنتی ہے. سبحان اللہ. کہتے جب ہم نے دیکھا سعد بن مالک پھر آ گئے. سبحان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بس میرے دماغ میں ایک بات آ گئی, یار یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سرکار نے 3 دن اس کا یہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چلا گیا پیچھے پیچھے, وہ نکلا نا میں پیچھے پیچھے نکل گیا. میں نے اسے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بولا گھر پہ. تو میں نے کہا یار میں اپنے ابا جی سے لڑ بیٹھا ہوں, قسم کھا لی میں نے, اب میں اپنے گھر پہ نہیں جاؤں گا تو مجھے 3 دن تو اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دے. اب وہ قسم انہوں نے اسی وقت ہی کھائی تھی. اب اس پہ یہی نہ شروع ہو جانا, اصل میں ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے نا. وہ دیکھو شعبی نے جھوٹ بول دیا, اب پوری حدیث کو سمجھ نہیں, بس ایک بات جو مل جائے گی اسی پہ چلتے رہیں گے. بس تو کسی کی نیک بات جاننے کے لیے توریہ کرنا, یہ توریہ کی الگ تعریف ہے, یہ جائز ہے. اچھا اب وہ چلے گئے, آپ کو 3 دن ٹھہرنے کا موقع ملا. آپ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا, وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا. میں دیکھتا رہا کوئی کام کرتا ہے کوئی عمل کرتا ہے, کوئی بھی نہیں. میں بڑا پریشان ہوا. فجر کے وقت جب اذان ہوئی اٹھا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھی, میں بھی آیا ساتھ, واپس چلے گئے. جب بھی وہ تکبیر کا ٹائم ہوتا تو اس وقت گھر سے نکلتا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتا. بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ 3 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھتا, روٹین سے آتا مسجد میں. رات کو جب بھی کروٹ بدلتا تو اللہ اکبر کہتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اعمال دیکھے تھے ان اعمال میں سے اتنی کوئی خاص بات مجھے محسوس نہیں ہوئی جس کی وجہ سرکار یہ فرماتے 3 دن لگاتار کہ یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. آخر کار میں نے اسے کہا یار بھائی بات یہ ہے کہ میں نے قسم نہیں کھائی تھی, یہ ماجرا تھا. تو میں تو یہ چیک کرنے کے لیے آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں یہ فرمایا کہ تو جنتی ہے, تو کون سا عمل کرتا جس کی وجہ سے اتنا بڑا انعام ملا تجھے؟ تو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ عمل تو جو میں کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اس کے علاوہ جو میں عمل کرتا ہوں وہ یہ ہے جو میں کسی کو بتاتا نہیں, جو یا تو رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے. وہ عمل جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انعام مجھے ملا ہوگا, وہ ایک یہ ہے کہ میں تکبر نہیں کرتا, میں کسی کے بارے میں بددیانتی اپنے ہاں نہیں رکھتا, کسی کا کینہ اور بغض نہیں رکھتا, اور اللہ نے اگر کسی کو نعمت دی ہو تو اس نعمت پر حسد نہیں کرتا. یہ عمل ایسا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا. اتنا سا عمل, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک سے نکلا وہ جنتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ کوئی چھوٹا سا عمل, مختصر عمل ہو جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات فوراً پوری ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, نمازیں 5 ادا کر, زکوٰۃ دے, استطاعت ہو تو حج کر. یہ باتیں سرکار نے ارشاد فرمائی. اس نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی قسم نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا.
کام نہ کروں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا میں اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ مگر آمنہ کے لال دریائے رحمت کو جوش آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں پریشان نہ ہو، اگر تو یہ کام کرے گا تو تو جنتی ہے۔ وہ بندہ جا رہا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے جنتی بندے کو دیکھنا وہ اسے دیکھ لے، جنتیوں کو دیکھنا ایسے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے اور جنت لے کے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک بندہ عربی تھا، وہ کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھوڑا سا قریب تشریف لے گئے تو آپ نے سنا، وہ کچھ اور بھی نہیں کہتا، بس یا کریم یا کریم یا کریم۔ آپ نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیار سے فرمایا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ ہوتا نا عموماً جس طرح پتہ چل جاتا بھائی یار پتہ لگ گیا میں نے دعا کو نہیں آ رہی یا میں کوئی اور نہیں مانگ سکتا، اب اس نے سپیڈ تھوڑی سی تیز کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے پیچھے، اب وہ بھی پڑھتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم، سرکار بھی پڑھتا ہے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ اب دو کو چکر تو وہ برداشت کر چکا، مڑ کے کھڑا ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کہنے لگا اگر آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا نا تو میں آپ کی شکایت اپنے نبی سے کر دیتا۔ اگر آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے نبی سے کر دیتا کہ اب میں یا کریم یا کریم کہہ رہا ہوں تو آپ بھی یا کریم یا کریم میرے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اپنا نبی نہیں دیکھا؟ عرض کی نہیں، تو شاہ کہتے ہیں کہ پوچھا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی تو نے دیکھا نہیں تو پھر کلمہ انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے دیکھنا ضروری تھوڑا ہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کون سے میرے بندے ہیں جنہوں نے بن دیکھے ہی مجھے مان لیا تھا، صرف میرے محبوب کے کہنے پہ مجھے مان لیا؟ تو بندے عرض کریں گے مولا کریم ہم حاضر ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا پھر مانگو۔ مولا کریم سارا کوئی پہلے مل گیا، فرمایا اور جو چاہتے ہو وہ بھی مانگ لو۔ تو بن دیکھے ہی مان لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا؟ کہتا جی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن، قسمت کبھی کبھی یوں بھی چمکتی ہے۔ اعرابی حج کرنے کے لیے آیا اور حج کر رہا ہے، ابھی صحابی نہیں بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نبیک فی الدنیا و شفیعک فی الآخرہ، اگر تو نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا نا تو سن میں ہوں تیرا نبی دنیا میں، قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ اور سرکار نے یہ فرمایا، اسے پتہ چلا وہ سرکار تو جس طرح پینڈو پھر کیا ہی بات ہے، فوراً قدم سے معاف کرنا سرکار میں نے تو پتہ ہی کو نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، سرکار روئے۔ اس نے عرض کی حضور پھر کوئی غلطی ہوگی مجھ سے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، مجھے میرے رب نے یہ فرمایا ہے پیارے ہم آپ کے غلام کا حساب لیں گے، آپ کے اس غلام کا ہم حساب لیں گے، میں تیری شفاعت کروں گا اور رب فرما رہا میں تیرا حساب لوں گا۔ اب وہ تھا پینڈو، کہنے لگا یا رسول اللہ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات، اللہ میرا حساب لے گا، میں اللہ کا حساب لے لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا، فرمایا تو جانتا نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، مگر اللہ کی قسم وہ سرکار کے قدموں سے لگ کر بہت کچھ جانتا تھا۔ سرکار نے فرمایا تجھے پتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں پتا مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا نا، یہی حساب لینا اس نے، اللہ جو مجھ پر احسانات کیے ان کا حساب لے گا، میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا۔ وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا۔ سرکار مسکرا پڑے، سرکار مسکرائے، عرض کی حضور اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا اور جبریل مجھے عرض کر گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کمال کا دیوانہ ہے، اتنا کمال کا دیوانہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت پہ اتنی امید اور یقین رکھتا ہے، ہم نے بھی بخش دیا، حساب بھی نہیں لیں گے۔ تو نیکوں والے کام کیجئے، جنتیوں والے کام کیجئے۔ جنتی گزرتے ہوئے کیسے گزریں گے یہ تو معلوم نہیں ہے، کیفیت نہیں معلوم۔ جنتی گزرتے ہوئے جہنم میں یوں جھانکیں گے، جہنم میں جھانکیں گے تو جہنمی اوپر دیکھ رہے ہوں گے سارے،
یہ بلائے گا، اوئے اوئے بات سن میری، مجموع الزواج کی روایت. تو کیا ہے نام لے کے پکارے گا، تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ نہیں میں تو جانتا ہی نہیں. اب یہاں کون بولے کہ میں تجھے جانتا ہوں؟ جہنمی کو کہے میں تجھے جانتا ہوں. انہیں کہا ایک مرتبہ تو گزر رہا تھا، تجھے پیاس لگی تھی، میں نے تجھے پانی پلایا تھا. بولا ہاں یاد آیا. انہیں کہا تو ان کلا کلا جا رہے، میں نے تو چھڑی جا رہا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جنتی عرض کرے گا مولا کریم میرا ایک ساتھی اس نے مجھے پانی پلایا تھا. سبحان اللہ. اب بھائی اللہ تعالیٰ صرف پانی پلانے کی وجہ سے اس جہنمی کو جہنم سے نکالے گا اور جنتی کے ساتھ جنت میں روانہ فرما دے گا. اب ایک عام مومن کو پانی پلایا ہو تو اس کو اتنا اجر ملے، اگر اس نے حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی 11ویں دلائی ہو، 11ویں مطلب اصال ثواب کیا ہو، ان کی بارگاہ میں اصال ثواب کیا ہو، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اصال ثواب کرتا ہو، مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اصال ثواب کے نذرانے پیش. اصال ثواب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو فائدہ پہنچانا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا. درود پاک پڑھ کے ہم سرکار کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اپنا فائدہ کرتے ہیں. تو جس نے ایک عام مومن کی خدمت کی وہ تو اس طرح بخشا جائے گا، اور جس نے اولیاء اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا.